دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر سعودیہ سربراہی ملاقات میں دو طرفہ گہرے برادرانہ تعلقات اور علاقے میں امن و استحکام کی بحالی کے وسائل زیر بحث آئے ہیں۔ صاحب سمو امیر نے کہا ہے کہ قطر اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات تعاون تاریخ کی گہری بنیادوں پر قائم ہیں۔ صاحب سمو امیر اور جمہوریہ ارمینیا کے صدر نے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا ہے۔ اور صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے وائز 2021 کے انعامات کی تقسیم کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر اور سعودی عرب کے درمیان گہرے تاریخی تعلقات کے ضمن میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور برادر ملک سعودی عرب کے ولی عہد و نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے گہرے برادرانہ تعلقات اور دونوں ملکوں کی خیر و بھلائی اور مشترکہ مفادات کی خاطر انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا ہے۔ پھر خلیجی مشترکہ عمل کو فروغ دینے کے وسائل پر بھی بحث کی ہے، جن کے ذریعے علاقے میں امن و استحکام بحال ہوگا، اور اس ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کے اہم حالات پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے آج کی اس ملاقات میں صاحب سمو امیر کو برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے سلام و تحیات، ان کی صحت و سعادت اور قطری عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمناؤں کا پیغام پہنچایا۔ صاحب سمو امیر نے بھی خادم الحرمین کی صحت و عافیت اور برادر سعودی عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا کا پیغام سعودی ولی عہد کے سپرد کیا ہے۔ قطر اور سعودی عرب کے گہرے برادرانہ تعلقات کی تاکید میں صاحب سمو امیر اور برادر ملک سعودی عرب کے ولی عہد و نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع نے قطر سعودیہ ہم آہنگی یعنی کوآرڈینیشن کی مشترکہ کونسل کے 6 اجلاس کی صدارت کی ہے۔ اس اجلاس کا مقصد برادرانہ تعلقات کا فروغ ہے۔ اس اجلاس کے بعد صاحب سمو امیر اور ان کے بھائی سعودی ولی عہد نے قطر سعودیہ کوآرڈینیشن کی مشترکہ کونسل کے 6 اجلاس کے محضر نامے پر دستخطوں کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ صاحب سمو امیر نے کہا ہے کہ قطر اور سعودیہ کے درمیان برادرانہ تعلقات و تعاون تاریخ میں دور تک گئی ہوئی بنیادوں اور مشترکہ انجام کی بنیاد پر قائم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے اپنے بھائی شہزادہ محمد ابن سلمان کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان اس تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی ہے، اور دونوں نے زور دے کر کہا ہے کہ علاقے میں امن و استحکام کی مدد و حمایت ان کی مشترکہ خواہش ہے۔ سعودی ولی عہد کا یہ دورہ دوحہ، یہاں ان کا گرمجوش استقبال ان کی اس مشترکہ امنگ کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ دونوں قیادتوں کی خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور برادر ملک سعودی عرب کے ولی عہد و نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے آج دوپہر فٹ بال کی ورلڈ چیمپئن شپ فیفا قطر 2022 کے ایک اسٹیڈیم لوسیل اسٹیڈیم کا دورہ کیا۔ سعودی ولی عہد نے اپنے اس دورے میں اس اسٹیڈیم کی تعمیراتی انجینئرنگ، ڈیزائن، اس میں بیٹھنے والوں کی تعداد کی گنجائش، اس میں استعمال ہونے والی جدید ترین ٹیکنالوجی اور ڈیزائننگ کے عالمی سٹینڈرڈز پر اس کے پورا اترنے کے بارے میں معلومات سنی۔
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے ولی عہد و نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کو ان کے سرکاری دورہ دوحہ کے اختتام پر آج سے پہر دوحہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر الوداع کہا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی ایلچی شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، متعدد شیوخ، وزراء، سعودی عرب میں قطر کے سفیر اور ملک میں سعودی عرب کے سفیر بھی معزز مہمان کو الوداع کہنے کے لیے ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی سے آج صبح دیوان امیری میں برادر ملک سعودی عرب کے ولی عہد و نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے ملاقات کی۔ صاحب سمو امیر کے ذاتی ایلچی شیخ جاسم بن حمد آل ثانی اور متعدد شیوخ و وزراء بھی آج کی اس ملاقات میں شریک تھے۔ سعودی عرب کی جانب سے اس ملاقات میں وہاں کے متعدد شہزادوں اور ولی عہد کے ہمراہ آنے والے سرکاری وفد کے ممبران شریک ہوئے۔ ان دنوں دنیا کے متعدد ملکوں کے قائدین دوحہ کے دورے کر رہے ہیں۔ اسی ضمن میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج دیوان امیری میں شیخ عبداللہ بن جاسم کی مجلس میں جمہوریہ آرمینیا کے صدر ارمین سرکسیان کا خیر مقدم کیا اور اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات و تعاون اور انہیں مختلف شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا اور پھر مشترکہ دلچسپی کے متعدد مسائل پر بھی بات چیت کی گئی۔ قطر فاؤنڈیشن برائے تربیت، سائنس و سماجی ترقی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سربراہ صاحبۃ السمو شیخہ موضہ بنت ناصر نے آج جدت کی 10ویں عالمی سربراہ کانفرنس بائز 2021 کے آخری دن انعامات کی تقسیم کی تقریب میں شرکت کی۔ یہ کانفرنس آج اپنے اختتام کو پہنچ گئی اور جدت اور کریٹیوٹی کے ایک نئے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اسکولوں میں داخلے سے محروم طلبہ کی تعداد 0 کر دی جائے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے اقوام متحدہ کی تنظیم برائے تربیت، سائنس و کلچر یونیسکو کی ڈائریکٹر جنرل محترمہ اودری اوزلائی نے ملاقات کی ہے، جس میں قطر اور اس تنظیم کے درمیان تعلقات و تعاون اور اس میں مزید اضافے کا جائزہ لیا گیا ہے۔ وزیر مواصلات جناب جاسم بن سیف اسلیتی سے جمہوریہ ٹوگو کے وزیر سمندری اقتصادیات و ماہی گیری و سواحل جناب ایڈم ٹنگو کوکاؤ اور جمہوریہ مالدیپ کی وزیر مواصلات و شہری ہوابازی محترمہ عائشہ نحلہ نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقاتیں سمندروں سے متعلق بین الاقوامی تنظیم کی جنرل اسمبلی کے 32ویں اجلاسوں میں قطری وفد کی شرکت کی سائیڈ لائن میں منعقد کی گئیں۔ ان دونوں ملاقاتوں میں ٹوگو اور مالدیپ کے ساتھ مواصلات، سمندری ٹرانسپورٹ، بندرگاہوں اور شہری ہوابازی کے شعبوں میں قطر کے تعلقات و تعاون اور اس کے مزید فروغ کے وسائل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری سے آج برادر ملک سعودی عرب کے وزیر تجارت اور قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر ماجد بن عبداللہ القصبی نے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات ان کے دورہ قطر کے دوران عمل میں آئی اور اس میں دونوں برادر ملکوں کے تعلقات و تعاون کے مختلف پہلوؤں، مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات اور اقتصادیات و سرمایہ کاری سے متعلق اہم حالات و واقعات اور ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ قطر نے امن کی حفاظت سے متعلق اقوام متحدہ کے وزارت اجلاس میں شرکت کی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے کوریا کے دارالحکومت سول میں ہونے والے اس اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی۔ اسی طرح قطر نے ہنگامی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے
تابع مرکزی فنڈ میں عطیات کے اعلانات کی کانفرنس میں بھی شرکت کی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے اس کانفرنس میں قطر کی نمائندگی کی اور ویڈیو کال کے ذریعے انہوں نے اس کانفرنس سے اپنے خطاب میں قطر کی جانب سے مجموعی طور پر $2 ملین امریکی دینے کا اعلان کیا۔ قطر میں حقوق انسانی دوسروں کے لیے ایک قابل تقلید مثال ہیں اور قطر کل حقوق انسانی کا عالمی دن منا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 10 دسمبر کو منایا جاتا ہے جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے سن 1948 میں حقوق انسانی کے عالمی اعلان کی منظوری دی تھی۔ اور اب کرکٹ۔ ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم 15 روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئی ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا T20 میچ 13 دسمبر کو کھیلا جائے گا اور 14 دسمبر کو 20 کا دوسرا جبکہ 16 دسمبر کو تیسرا اور آخری میچ ہوگا۔ پھر 18 دسمبر کو پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں کے درمیان ون ڈے سیریز کا پہلا میچ کھیلا جائے گا جبکہ اگلا میچ 20 اور آخری 22 دسمبر کو ہوگا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ قطر اور سعودی سربراہی ملاقات میں دو طرفہ گہرے برادرانہ تعلقات اور علاقے میں امن و استحکام کی بحالی کے وسائل زیر بحث آئے ہیں۔ صاحب سمو امیر نے کہا ہے کہ قطر اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات و تعاون تاریخ کی گہری بنیادوں پر قائم ہیں۔ صاحب سمو امیر اور جمہوریہ آرمینیا کے صدر نے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا ہے۔ اور صاحبت السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے وائز 2021 کے انعامات کی تقریب کی تقسیم میں شرکت کی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 1